بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کا دعویٰ ہے کہ میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بند کمروں کے اندر عوام کی خاطر زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میری امید ہے کہ آپ کا گمان بھی میرے گمان کے موافق ہوگا، آپ بھی میری طرح سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ تہجد کی نماز پڑھ کے عوام کے لیے رو رہے ہوں۔ لیکن ہمارا یہ پوچھنا ہے کہ یہ ان کا رونا ان کے کاموں کے موافق تو نہیں ہے، ان کے کردار کے موافق تو نہیں ہے۔ کئی بار سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے رفقا صاحب اقتدار لوگوں سے، حکومتوں سے، خاص کر پاکستان کی حکومت سے تحفظ کے لیے قافلہ بھیجنے کے لیے التماس کیے اور کئی بارہا درخواستیں کی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی سیکورٹی نہیں بھیجی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ برخلاف دوسرے ممالک ہیں، آپ نے دیکھا جرمنی کے اندر 1,50,000 افراد نے احتجاج کیا اور فلسطین کی خاطر احتجاج کیا تاکہ وہاں پر نسل کشی کو بند کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اٹلی وغیرہ اور ترک کے ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر گھومتے رہے، ترکی کے تقریباً 2 روز تک وہاں پر ہیلی کاپٹر پر پرواز کرتے رہے اور اپنی موجودگی کا وہاں پر ہمیں احساس دلاتے رہے۔ اور اس قافلہ استقامت کے لیے کوئی بھی کاوش اس طرح کی اٹھائی جائے گی تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس طرح کی کوئی بھی بلند آواز کی جائے گی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کہاں ہیں؟ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں، جیسا کہ اسپین ہے، اس نے فیورور نامی جہاز اسی قافلہ استقامت کے لیے بھیجا تاکہ ہنگامی حالات میں ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اٹلی نے بھی فریگیٹ نامی جہاز اسی قافلہ استقامت کے لیے بھیجا تاکہ ان کو ہنگامی حالات میں ریسکیو کیا جا سکے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی قوت اور ایٹمی قوت نیوی وہ کہاں ہے؟ اس کو بھی جہاز بھیجنا چاہیے، کیا اس کو جہاز نہیں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اس قافلہ استقامت کے تحفظ کے لیے وہاں پر ان کے تحفظ اور معاون میں وہ کارآمد ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کہاں ہیں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہی بات اور یہی کردار ہمارے صاحب اقتدار لوگوں پر داغ رہے گا، ہمیشہ کے لیے داغ رہے گا۔ کچھ احساس پیدا کریں اپنے اندر، اور اسی طرح شام کے اندر، غزہ کے اندر اور سوڈان کے اندر اور امت مسلمہ کے حالات زار کے اوپر ہماری آوازیں بند ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان وہ مر گئے ہیں، لیکن جب یہ میچ ہارے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے نوجوان زندہ ہیں، لیکن صرف کھیل کے لیے، اور جو ضمیر ہیں وہ زندہ دفن ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے حالات ہیں کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن صرف دنیا کے لیے اور دعوے داروں کے لیے دعوے دار بنتے ہیں، صرف زبانی طور پر، عملی طور پر دعوے دار نہیں بنتے۔ حالانکہ کئی بار ان سے تعاون طلب کیا گیا کہ بھائی سیکورٹی بھیجی جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد، آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کے الفاظ سنیں، دل کی گہرائیوں سے وہ بات کرتے ہیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ان کی باتیں ان کے مومن اور پکے مومن ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارہا یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اوپر صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اپنے اوپر یہ داغ نہ آنے دیں، ان کو تحفظ دیں، ان کو ریسکیو کے لیے سیکورٹی دیں۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کو کارآمد لایا جائے گا۔